جہاں ہم ساری زندگی نماز میں نیت کرتے ہیں کہ رخ میرا بیت اللہ کی طرف، تو کبھی اس بیت اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی تو لیں کہ ساری زندگی جس کی طرف رخ ہوا کبھی وہ آنکھوں کے سامنے بھی ہو۔ اور انسان اگر صدق دل کے ساتھ نیت کرے، اسباب اللہ پیدا فرما دیتا ہے۔ محاسن اسلام ایک رسالہ ہے، اس میں ایک واقعہ تھا کہ ملتان کی ایک عورت تھی، اس کے دل میں بڑی خواہش تھی کہ میں عمرہ کروں، حج کروں، تو وہ کپڑے سلائی کر کر کے پیسے جمع کرتی رہی 10 سال کا عرصہ لگا۔ اتنی رقم اس کے پاس جمع ہو گئی کہ اس نے اس رقم سے خود بھی عمرہ کیا، اس کے شوہر نے بھی عمرہ کیا۔ تو اگر نیت کے اندر صدق ہو، انسان جذبہ رکھے، اللہ اسباب پیدا فرما دیتا۔ ایک چونٹی کے دل میں یہ بات تھی کہ میں بیت اللہ پہنچوں اور اللہ کے گھر کا طواف کروں۔ وہ چونٹی زبان حال سے اللہ سے دعا کرتی رہی۔ اللہ رب العزت نے ایک پرندے کو بھیجا، وہ پرندہ آ کر اترا، یہ چونٹی اس پرندے کے پاؤں پہ چڑھ گئی، پرندہ اڑتا رہا یہاں تک کہ بیت اللہ میں پہنچا، مطاف میں آ کر بیٹھ گیا، اور یہ چونٹی نیچے اتری اور اس نے بیت اللہ کا چکر لگایا۔ جب اس کا طواف مکمل ہو گیا تو گویا سجدہ کرنے لگی، اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ یا اللہ تو نے میرے لیے کیسے اسباب پیدا فرما دیے کہ تو نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ تو جو رب العالمین چونٹی کے لیے اسباب پیدا کر سکتا ہے، اشرف المخلوقات انسان کے لیے بھی پیدا کر سکتا ہے، اگر انسان اس معاملے میں سچا ہو۔ جتنی ہم محنت اور کوشش دنیا کے کاموں کے لیے کرتے ہیں، اگر اس کی چوتھائی بھی کریں تو اللہ اسباب پیدا کر دے گا۔ دنیا کے کام کاج کے لیے انسان بڑا اہتمام کرتا ہے، اگر وہ اس کے لیے بھی اہتمام رکھے تو اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رہے کہ یہ کام اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جاتے نہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے بلاوا نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق کی ایک کتاب مکافات عمل، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، کہا کہ ایک شخص امریکہ میں رہتا تھا اور وہیں پہ اس کا کاروبار چل رہا تھا۔ اس کا ایک بھائی پروفیسر تھا، لیکن اس کی زندگی دین میں نہیں گزرتی تھی، ملحد قسم کا تھا، شریعت پر، دین پر، قرآن پر اعتراضات کرتا رہتا تھا۔ تو اس کے بھائی نے ایک دفعہ رقم بھیجی، کہا کہ میں والدہ کو عمرہ کرانا چاہ رہا ہوں۔ اپنے اس بھائی سے کہا تم بھی عمرے پہ چلے جاؤ، تمہارا ٹکٹ میرے ذمے ہے۔ یہ جو ملحد قسم کا تھا، اس نے کہا چلو میں تو جاتا نہیں ہوں، لیکن مفت کا ٹکٹ ہو رہا ہے، چلو تفریح ہو جائے گی۔ تفریح کے ارادے سے یہ چلا گیا۔ جیسے ہی وہاں پر پہنچا، چونکہ دل میں ارادہ نہیں تھا، صدق نیت سے آیا نہیں تھا، جیسے ایئرپورٹ پہ اترا وہیں پر بیمار ہو گیا۔ ایسا سخت بیمار ہو گیا، اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ وہیں سے اس کو ہسپتال منتقل کیا گیا، اور اس کی والدہ نے کہا بیٹا میں نے تو احرام باندھا ہے، میں عمرے پہ جا رہی ہوں۔ والدہ نے عمرہ بھی کر دیا، عمرے کے بعد ملنے آئی تب بھی یہ بیمار۔ پھر والدہ واپس گئی، اپنی عبادات کرتی رہی، وہاں سے مدینہ گئی۔ تقریباً 20 دن تک یہ شخص اتنا بیمار رہا، اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل تھا۔ والدہ نے اپنے تمام ارکان ادا کر دیے۔ 20 دن کے بعد اب اس کی واپسی تھی، تو وہیں سے واپسی ہوئی تو اللہ نے اپنے گھر کا دروازہ گویا اس کے لیے کھولا ہی نہیں، بیت اللہ تک جانے کی اسے توفیق ہی نہیں ملی، نہ عمرہ کرنے کی، نہ بیت اللہ پہ نگاہ ڈالنے کی۔ تو انسان کبھی یہ نہ کہے کہ میں نہیں کرتا، یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ نے وہاں بلا کر بھی محروم کر دیا، وہاں لے جا کر بھی اللہ نے اپنا گھر نہ دکھایا، 20 دن تک بیماری میں رکھ کے اللہ نے واپس لوٹا دیا۔ اسی طرح ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا جو بیت اللہ کے ارد گرد ٹیکسی چلایا کرتا تھا، اور وہاں سواریوں کو لے کر جاتا تھا، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، مسجدوں کی زیارتیں کرواتا۔ تو ایک شخص اس کے ساتھ بیٹھا اور اس نے کہا تو بڑا نیک بخت انسان ہے، تیری تو نمازیں مسجد حرام میں بیت اللہ میں ادا ہوتی ہیں، جہاں ایک ایک نماز کا 1,00,000 ثواب ہے، تو نے تو بڑا اجر و ثواب کما لیا ہوگا۔ اس شخص نے آگے سے کہا مجھے ٹائم نہیں ملتا بیت اللہ میں جانے کا، میری مصروفیت زیادہ ہے۔ کہا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہا 24 سال ہو گئے میں یہاں پہ ٹیکسی چلا رہا ہوں۔ کہا کتنے حج کیے؟ کہا کوئی حج نہیں کیا۔ کتنے عمرے کیے؟ کوئی عمرہ نہیں کیا۔ کہا مسجد حرام میں کتنی نمازیں پڑھی؟ کہا مصروفیت زیادہ ہے، کبھی بیت اللہ کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ 24 سال میں
ارد گرد ٹیکسی چلاتا رہا، لیکن اللہ نے اپنے گھر کا دروازہ اس پہ بند رکھا۔ انسان یہ کہتا نا میں جاتا نہیں ہوں، انسان کی کیا مجال ہے، اللہ ہر ایک کو اپنے گھر بلاتا نہیں ہے۔ ورنہ مسجد میں اذان کی آواز لگتی ہے، چوکوں پہ سب کھڑے ہوتے ہیں، بازار میں سب کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کو اللہ اپنے گھر نہیں بلاتا، اسے ہی بلاتا ہے جس سے رب العالمین محبت کرتا ہے۔